TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کے شہروں مسیساگا، ملٹن اور ہیملٹن میں فائرنگ کے واقعات میں پاکستانی کینیڈین محمد شکیل اور ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ کینیڈا کے شہروں مسیساگا، ملٹن اور ہیملٹن میں فائرنگ کے واقعات میں پاکستانی کینیڈین محمد شکیل اور ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک پولیس اہلکار کے مطابق ایک حملہ آور نے پیر کے روز ٹورنٹو کے ملٹن قصبے میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جس میں ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق ایک دیگر شخص بھی ہلاک ہوا ہے جبکہ 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ آور کو ہیملٹن شہر میں ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی شناخت 30 سالہ شون پیٹرک کے نام سے کر لی گئی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی کینیڈین محمد شکیل ملٹن میں آٹو ورک شاپ کے مالک تھے۔ فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات جاری ہیں۔ اونٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈگ فورڈ نے ٹوئٹر پر لکھا کہ میں آج پیش آنے والے اس حماقت خیز تشدد اور ٹورنٹو کے ایک پولیس افسر کی ہلاکت کے واقعے سے ہل کر رہ گیا ہوں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی جس میں مزید پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی جس میں مزید پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگوں کو انخلا کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ BC میں متعدد مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جس کے شعلے بجلی کے اہم ڈھانچے پر پھیل رہے ہیں اور صوبے کے زیادہ تر حصے جنگل کی آگ کے دھوئیں کی لپیٹ میں ہیں۔ سب سے بڑی جنگل کی آگ صوبے کے شمال مشرق میں بیٹل شپ ماؤنٹین ہے جس کا پیر کی سپہر تک 2080 مربع کلومیٹر کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ یہ کیلونا شہر سے بڑا علاقہ ہے۔ آسمانی بجلی کی وجہ سے لگنے والی آگ نے ہفتے کی رات پرنس جارج سے تقریباً 360 کلومیٹر شمال مشرق میں ہڈسن ہاپ کی پوری کمیونٹی کے لیے انخلا کا حکم دیا۔ ایمرجنسی مینجمنٹ BC کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر علاقے کے 1032 افراد کو اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر صوبے بھر میں 162 فعال جنگل کی آگ جل رہی ہے اور ہوا کے معیار کے مشورے زیادہ تر BC کے لیے نافذ العمل ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم تمام اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور کنزرویٹو پارٹی کے نو منتخب رہنما پیئر پالیورڈ دونوں نے اپنے اپنے کاکسس سے ملاقات کی اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے چند الفاظ کہے۔ پالیورڈ نے ٹروڈو کو چیلنج کیا کہ وہ ٹیکس بڑھانے سے گریز کریں اور ٹروڈو نے پالیورڈ نے تفرقہ انگیز بیان بازی کے استعمال پر تنقید کی۔ نیو برنسوک میں خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے پالیورڈ کے معاشی خیالات کے بارے میں واضح تبصرے کرنے سے پہلے انہیں ان کی جیت پر مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمام اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایسا کرتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انتہائی قابل اعتراض لاپرواہ معاشی خیالات کو اہمیت دیں۔ کینیڈینوں کو ذمہ دار قیادت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ پالیورڈ نے ایک بار کرپٹو کرنسی کو چیمپئن کہا تھا جس نے گزشتہ سال کے دوران کینیڈینوں کے لیے افراط زر سے بچنے کے لیے مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصانات دیکھے ہیں۔ پالیورڈ کا کہنا تھا کہ کینیڈین پریشان ہیں اور ہمارا مشن ان کی پریشانی کو امید میں بدلنا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا اور 24 گھنٹے تک شہری ملکہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا اور 24 گھنٹے تک شہری اپنی محبوب ملکہ کا دیدار کر سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آن جہانی ملکہ الزبتھ کا تابوت بلمورل کیسل سے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا میں ان کی ذاتی رہائش گاہ ہالیروڈ ہاؤس منتقل کیا گیا۔ ہالیروڈ پہنچنے پر ملکہ کے تابوت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایبرڈین اور ڈنڈی کے رستوں سے 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے ملکہ کا تابوت ایڈنبرا لایا گیا۔ بڑی تعداد میں ان راستوں پر کھڑے برطانوی عوام نے ملکہ کے تابوت پر پھول نچھاور کیے جس کے بعد ملکہ کا تابوت ایڈنبرا کے سینٹ گائلز کیتھیڈرل چرچ لے جایا گیا جہاں آن جہانی ملکہ الزبتھ دوئم کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں کنگ چارلس، ملکہ کمیلا سمیت شاہی خاندان کے افراد شریک ہوئے۔ دعائیہ تقریب کے بعد ملکہ الزبتھ دوئم کا تابوت آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا جہاں ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی بڑی تعداد اپنی ملکہ کے آخری دیدار کے لیے لائنیں لگا لی ہیں۔ 24 گھنٹے تک شہری اپنی محبوب ملکہ کا دیدار کر سکیں گے۔ ملکہ کی میت آج لندن روانہ کی جائے گی۔ 13 ستمبر کو شہزادی این
اپنی والدہ کے ساتھ لندن جائیں گی، جہاں سے تابوت کو بکنگم پیلس لے جایا جائے گا۔ 14 ستمبر کو تابوت ویسٹ منسٹر ہال منتقل ہوگا اور 4 دن تک وہاں ہی رکھا جائے گا۔ ویسٹ منسٹر ہال میں 4 دن تک عوام کو دیدار کی اجازت ہوگی، جس کے بعد شاہی اعزازات کے ساتھ ملکہ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ویسٹ منسٹر ایبے میں ہوں گی، جس کے بعد ملکہ کو کنگ جارج ششم میموریل چیپل ونڈسر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لندن کے رائل پارکس میں آخری رسومات کی یہ تقریبات بڑی اسکرینز پر دکھائے جانے کا امکان ہے۔ خیال رہے آنجہانی ملکہ کی تاج پوشی اور شادی بھی ویسٹ منسٹر ایبے میں ہوئی تھی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ 7 ماہ کی جنگ میں روس کو بدترین شکست کا سامنا ہے۔ ہم نے 6000 مربع کلومیٹر رقبہ روسی فوج سے واپس لے لیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ 7 ماہ کی جنگ میں روس کو بدترین شکست کا سامنا ہے۔ ہم نے 6000 مربع کلومیٹر رقبہ روسی فوج سے واپس لے لیا ہے۔ یوکرین نے روسی فوج سے 6000 مربع کلومیٹر رقبہ واگزار کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جنوب اور مشرق میں ہم کامیابیوں کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں اور شمال اور مشرق سرحد پر روسی فوج کو پیچھے دھکیل لیا ہے۔ یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس فوجی بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ زیپورزیا نیوکلیئر پاور پلانٹ سے روسی فوج کو ہٹانے کا روس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس فوج زیپورزیا پاور پلانٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، تاہم یوکرینی فوج کی گولہ باری سے پلانٹ کی تنصیبات کو شدید خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی پلانٹ کو دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کو روسی فوج نے ناکام بنایا۔ پلانٹ پر گولہ باری چرنوبل جیسے سانحے کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکہ نے چین کو مزید کمپیوٹر چپس برآمد نہ کرنے پر فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبے میں دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ امریکہ نے چین کو مزید کمپیوٹر چپس برآمد نہ کرنے پر فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعبے میں دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جو بائیڈن کی انتظامیہ اگلے ماہ سے چین پر مصنوعی ذہانت کے آلات اور کمپیوٹر چپس کی برآمدات پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے رواں برس کے آغاز میں 3 ملکی کمپنیوں کو خطوط بھیجے تھے، جن میں انہوں نے پابندیوں سے متعلق نئے ضوابط جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس حوالے سے ایک باخبر ذرائع نے بتایا کہ امریکی محکمہ تجارت نے KLA کارپ، لام ریسرچ کارپ اور اپلائیڈ میٹلز کو خطوط بھیجے ہیں، جبکہ اس سے قبل متعلقہ حکام کی جانب سے نئے قواعد و ضوابط سے متعلق نہیں بتایا گیا تھا۔ ان کمپنیوں نے خطوط کی موصولی سے متعلق عوامی سطح پر اعتراف کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہیں چین کو چپ بنانے کا سامان دینے سے روکا گیا ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں چپ ڈیزائن کرنے والی کمپنی نویڈا کارپ نے کہا تھا کہ امریکی حکام نے اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چپس چین کو برآمد کرنے سے روکا تھا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان قواعد و ضوابط میں ممکنہ طور پر چین کے خلاف مزید اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ گزشتہ جمعے کو وزارت تجارت کے ترجمان نے مخصوص قواعد و ضوابط پر تبصرے سے تو انکار کیا، لیکن اس بات کو ایک بار پھر دہرایا کہ ان کی وزارت قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے مفادات کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات کے ساتھ ایک جامع طریقہ کار اختیار کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ یہ نئے قواعد و ضوابط ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ چین کو جدید ٹیکنالوجیز کے حصول سے روکنے کی کوشش میں ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ٹیکنالوجی کے ماہر جم لوئس کا کہنا ہے کہ حکمت عملی یہ ہے کہ چین کو اس ٹیکنالوجی کے حصول سے روکا جائے، اور انہوں نے یہ بات جان لی کہ چپس ہی وہ چیز ہیں جو چین نہیں بنا سکتا۔ یاد رہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں تاحال امریکہ کا تسلط برقرار ہے اور اسی تسلط کو قائم رکھنے کے لیے وہ یہ اقدام کر رہا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔